السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے نماز تہجد کس نے پڑھی ہے؟ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ نماز تہجد اس دنیا کے اندر سب سے پہلے کس نے ادا فرمائی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کو تہجد کی نماز سب سے پہلے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے اور بہت ساری تاریخی آپ کو معلومات اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ سنتے رہیے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ سب سے پہلے تہجد کی نماز کس نے پڑھی، یہ جاننے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے جو 40 سال کا زمانہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے جب 5 وقت کی نماز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی، یہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ کون سی عبادت تھی، وہ کون سا طریقہ تھا، وہ کیا پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہوگا۔ جب یہ آپ جان لیں گے کہ کیا عبادت کرتے تھے تو آپ کو خود اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ نماز تہجد سب سے پہلے اس دنیا کے اندر کس نے پڑھی ہے۔ تو دیکھیے، جو 5 نمازیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ شب معراج میں عطا کی ہیں، یعنی جب معراج کی رات اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس گئے ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 3 تحفے عطا کیے تھے۔ پہلا تحفہ تو یہ تھا کہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے وہ رکوع عطا کیا گیا تھا، اور اسی طرح جو دوسرا تحفہ وہ یہ کہ آپ کی امت کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے توبہ کے ذریعے سے، اور اسی طرح جو تیسرا تحفہ ہے وہ 50 وقت کی نمازیں عطا کی گئی تھیں۔ یہ 3 تحفے لے کر آ رہے تھے۔ تو واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کے دربار سے آپ کو کیا کیا تحفے ملے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ جب 50 نمازوں کا ذکر سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائے گی، جائیے اللہ کے دربار میں واپس اور کم کرنے کی درخواست کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، کم کرنے کی درخواست کی، 5 کم ہوئی، پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 45 ادا نہیں کر پائے گی آپ کی امت، میں دیکھ چکا ہوں اپنی امت کو، اس لیے آپ اور جائیے اور اللہ تعالیٰ سے کم کرنے کی درخواست کیجئے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی چکر لگائے، کم کراتے کراتے 5 رہ گئیں۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اللہ کے دربار میں جائیے اور کم کرنے کی درخواست کیجئے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب مجھے شرم آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ 5 نمازیں کر تو دی، لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جو یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو ثواب اس کو 50 نمازوں کے برابر ہی ملتا ہے۔ تو یہ جو 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج کی رات میں فرض ہوئی ہیں، اور معراج جو ہوئی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 10 نبوی کو ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نبی بنے ہوئے آپ کو 10 سال گزر گئے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 40 سال کے بعد جب 10 سال اور لگاتے ہیں تو 50 سال عمر بنتی ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں معراج ہوئی اور 50 سال کی عمر میں یہ نمازیں فرض ہوئیں۔ اب یہ جو 50 سال کا زمانہ ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا عبادت کرتے تھے؟ تو دیکھیے، روایات کے اندر آتا ہے اور ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے ایک نماز صبح کو پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ جس وقت ہم اور آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے، اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، اور 2 رکعت نماز شام کے وقت یعنی سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی تھی، جو ہم اور آپ جس وقت مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے آس پاس کا وقت تھا۔ تو 2 رکعت نماز صبح کو اور 2 رکعت
شام کو، صبح کو سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں یعنی نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب عاشورے کا روزہ فرض تھا یعنی 10 محرم الحرام کا، تو ساتھ ساتھ میں نماز تہجد بھی فرض تھی آپ پر اور آپ کے اوپر جو بھی ایمان لانے والے مومن بندے تھے ان تمام پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے نماز تہجد جو ادا فرمائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور اسی طرح آپ کے صحابہ نے جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے حضرات ہیں انہوں نے نماز تہجد ادا فرمائی ہے۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 40 سے 50 سال جاری رہا ہے۔ جب 5 وقت کی نمازیں مل گئی ہیں، فرض ہو گئی ہیں، تو تہجد کی جو فرضیت تھی وہ ختم کر کے پھر اس کی ایک نفل کی حیثیت رہ گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، تہجد کا مقام بہت اونچا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تمام نمازوں میں اگر کسی نماز کا درجہ ہے، کسی نماز کی فضیلت ہے، کسی نماز کا مقام اور مرتبہ ہے تو پھر وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تاریخی اعتبار سے جو شب معراج ہوئی ہے، اور اسی طرح جو شب معراج ہوئی ہے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رجب کی 27ویں شب تھی اور دن تھا ہفتے کا، یعنی ہفتے کی جو شب ہوتی ہے جمعے کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، یہ رات اگلے دن کی رات ہوتی ہے، رات پہلا آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو جمعے کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے یہ سنیچر کی یعنی ہفتے کی رات ہوتی ہے۔ تو اس رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو شب معراج ہوئی، یعنی سفر معراج پر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے جب تحفے لے کر آ گئے تو 5 نمازوں میں سب سے پہلے وہ ہفتے کے دن آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی ہے سب سے پہلے۔ تو یہ بہت تاریخی معلومات تھیں جو آپ کو پہنچانا ضروری تھا۔ تو پتہ چلا کہ تہجد کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھی ہے، اور آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے صحابہ کرام اور مومن تھے انہوں نے پڑھی۔ اور اسی طرح فرض نمازوں میں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے وہ ظہر کی نماز ہے 4 رکعت۔ اور اس سے پہلے یعنی جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے 3 نمازیں پڑھی جاتی تھی، ایک تہجد میں جس کو قیام اللیل کہا گیا ہے تاریخ کے اندر، اور اسی طرح ایک صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت، سورج غروب ہونے کے بعد 2 رکعت شام کو، یہ 3 نمازیں پڑھی جاتی تھیں جس کو صلات کہا گیا ہے صبح شام کی۔ اور اس کی کیا کیفیت تھی، اس کے اندر کیا پڑھا جاتا تھا، اس سلسلے میں تاریخ خاموش ہے۔ کچھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کچھ سورتیں، کچھ آیتیں قرآن کریم کی نازل ہو چکی تھی اس وقت میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان قرآنی آیات کو پڑھا کرتے تھے، اور جب نازل نہیں ہوئی تھی تو صرف کچھ دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی گئی تھیں اور آپ کے دل پر القاء کی گئی تھی، انہی دعاؤں کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس کی کیا کیفیت تھی نماز کی، اس سلسلے میں بھی تاریخ خاموش ہے۔ تو امید ہے آپ کو بہت ساری اہم معلومات اس ویڈیو میں ملی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ کے توفیق مرحمت فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ اہم معلومات سارے ایمان والوں کو حاصل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔